عزت جس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی نصیب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ دین کو سمجھ لیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو نصیب کرتا ہے، دین کا علم اس کو نصیب کرتا ہے، دین کے احکامات کا علم کہ اللہ رب العزت نے دین میں کن باتوں کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کن باتوں سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ رب العزت کی ہدایات کیا ہیں، اللہ نے عقیدے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اعمال کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اخلاق اور کردار کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، لین دین کے متعلق کیا ہدایات دیں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرتا ہے اور علم نصیب کرتا ہے اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کے پاس دین کا علم ہو تو اس کو اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص دین کو پڑھ رہا ہو، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے کہ آپ حضرات بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے بھائی بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کی ارادہ فرمایا ہے، تبھی تو آپ یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، آپ یہاں آتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے آس پاس اسی سالمیہ کے علاقے کے اندر کتنے لوگ ہیں اردو جاننے والے، لیکن یہ کچھ افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور فضول چیزوں میں اپنے وقت برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے پہ ہیں یا پارکوں میں ہیں یا سیرگاہوں میں ہیں اور وہ اپنا وقت فضول چیزوں میں برباد کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان چند افراد کو، ان بھائیوں کو اور ان بہنوں کو اللہ نے توفیق دی، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور کئی لوگ ہیں ہمارے ان موجودہ ساتھیوں میں سے، کئی ساتھی بڑی دور دور سے آتے ہیں، بہت دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی تو جا سکتے تھے، پارکوں میں، جمعیات میں، مارکیٹوں میں، سمندر پر، سیرگاہوں میں جا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ تو میرے بھائیوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں انسان جب تک بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر ایک شخص اگر کسی کے پاس مہمان بن کے چلا جائے تو میزبان چاہے کتنا کنجوس کیوں نہ ہو، کتنا بخیل کیوں نہ ہو، کم از کم پانی تو ضرور پلائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ تو وہ عزت افزائی کرتا ہے اپنے مہمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، سب سے بڑا مہربان ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ خالی دامن واپس نہیں لوٹائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں خالی دامن واپس نہیں لوٹائے گا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اگر اس خیر کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا ہے، تو آپ یہ خیر دوسروں تک کیوں نہیں پہنچاتے ہیں؟ آپ اپنے دوستوں کو متوجہ کریں، دوستوں کو آگاہ کریں کہ بھئی ایک خیر کا کام ہے جہاں پر حدیث پڑھی جاتی ہے، جہاں اللہ کا فرمان پڑھا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، اور فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ بھی تشریف لائیں، ہمارے ساتھ اس مسجد میں چلیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ اس میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ مائیں بہنیں اپنے جاننے والی خواتین کو آگاہ کریں اس پروگرام کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے درس کے بارے میں،
تو ان کے ذریعے جتنی خواتین کو ہدایت ملے گی، جتنی خواتین شریک ہوں گی، ان کو جتنا اجر ملے گا ان کو بھی ملے گا اتنا ہی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے جاہل ہے، اگر کوئی شخص دین کی تعلیمات، دین کے احکامات سے جاہل ہے، ناواقف ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، اور اس کے اندر کوئی رغبت بھی نہیں ہے دین سیکھنے کی، اس کے اندر دین سیکھنے کی کوئی رغبت بھی نہیں ہے، کوئی شوق بھی نہیں ہے، وہ کوئی کوشش بھی نہیں کرتا، کوئی محنت بھی نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سارے ذرائع موجود ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے میرے بھائیوں، بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ایک انسان دین کا علم سیکھنے کے سارے مواقع اور سارے چانسز میسر ہونے کے باوجود وہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بڑا فضل ہے اور بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور توفیق نصیب فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ کس چیز کو؟ میں ان علوم کو تقسیم کرنے والا ہوں جو علوم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے میں اس علم کو تقسیم کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ میرے دل میں الہام کرتا ہے، میں حدیث کی روشنی میں، حدیث کی شکل میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو میں تو قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، دین کے علموں کو، دین کے علوم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، لیکن در حقیقت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے، میں آگے پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا ہے، میں وہ مال دوسروں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت یہ ہے کہ میں لوگوں تک پہنچانے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، ورنہ اصل توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت جو ہے یہ قائم رہے گی اللہ کے حکم پر۔ وَلَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُم، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا۔ اس امت کا ایک گروہ، لا تزال، جس طرح کی حدیث کی دوسری روایت میں ہے لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ اور اس گروہ کے جو مخالفین ہوں گے وہ مخالفین اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، چاہے وہ جتنی مرضی مخالفت کر لیں، جتنی مرضی وہ دشمنی کر لیں، وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر لیں، وہ اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو ایک گروہ جو ہے اس امت کا شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، اور اللہ کے حکم سے مراد قیامت کا دن ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اس دنیا میں، اس روئے زمین پر ایک گروہ اللہ کے دین پر ضرور قائم رہے گا، چاہے لوگ جو مرضی راستے اختیار کر لیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن ایک گروہ امت کا ایسا ہوگا جو صحیح دین پر قائم ہوگا۔ اور صحیح دین اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ کا دین قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ تو ہم خود جانچ سکتے ہیں، ہم خود پرکھ سکتے ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا گروہ ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب پر قائم ہے اور صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر قائم ہے۔ لہذا ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا نام کچھ بھی ہو، ہمیں ناموں سے کوئی لین دین، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر سچا مسلمان ہے، اس کا کوئی نام ہے یا نہیں ہے، وہ اگر سچا مسلمان ہے، کتاب اللہ کا دائی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دائی ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہے۔ وہ تو اللہ کے دین پر ایک گروہ، اس گروہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ
وہ فکس نہیں، متعین نہیں ہے، اس میں کم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بہت کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ طائفہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک گروہ جس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت کے جو زیادہ تر لوگ ہوں گے وہ اللہ کے دین پر قائم نہیں ہوں گے، زیادہ تر لوگ، اکثریت جو ہے وہ اللہ کے دین پر قائم نہیں ہوگی، وہ گروہ چند لوگوں پر مشتمل ہوگا، تھوڑی سی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے وہ اللہ کے دین پر قائم ہوں گے، ورنہ زیادہ تر لوگ اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عدد کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یا کوئی جماعت کہتی ہے یا کوئی گروہ کہتا ہے کہ ہم تو سواد اعظم ہیں، اگر کوئی گروہ دعویٰ کرتا ہے سواد اعظم ہونے کا، تو سواد اعظم کیا حجت ہے؟ کیا یہ دلیل ہے دین کے اندر؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے وہ مشرک بھی ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ان میں سے زیادہ تر لوگ مشرک ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں کر رہا جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے نہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ مشرک ہیں۔ اور قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ وہ نہیں جانتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ تو اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کون اللہ کے دین پر قائم ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے دین سے مراد قرآن مجید ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ باب نمبر 8، الفہم فی علم، علم میں فہم اور بصیرت کا بیان۔ علم میں فہم کا معنی سمجھنا ہے، کہ علم یعنی علم سے مراد دین کا علم ہے، کہ دین کے علم کو سمجھنے کا بیان، دین کے علم کو سمجھنے اور اس میں بصیرت حاصل کرنے کا بیان۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة وذكر الحديث۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ کے پاس ایک کھجور کا گودا لایا گیا، کھجور کا گودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں، اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا مزید؟ اس حدیث میں مزید کیا ہے جی؟ ہاں، اس کی مثال مسلمان کی مثال ہے، وہی درخت مسلمان کی مثال ہے۔ تو بتلائیں وہ کون سا درخت ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتْ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس درخت سے مراد کون سا درخت ہے، لیکن کہتے ہیں فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا، سب سے چھوٹا تھا۔ فَسَكَتْ، تو میں خاموش ہو گیا۔ کیوں خاموش ہوا؟ بڑوں کے احترام میں، بڑوں کے احترام میں خاموش ہو گیا، ورنہ مجھے پتا تھا کہ اس درخت سے مراد کون سا درخت ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کے علم میں فہم اور بصیرت کی بڑی اہمیت ہے، دین کے علم میں فہم اور بصیرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ درخت کون سا درخت ہے، لیکن ان میں سے ایک صحابی جو عمر کے لحاظ سے چھوٹا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم عطا کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا کر دی کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، صرف شرم کرتے ہوئے اور بڑوں کا احترام کرتے ہوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے، جو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینی علم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
اور اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کو بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باب نمبر 9، الاختباط فی العلم والحکمہ، علم و حکمت میں رشک کرنے کا بیان۔ رشک کرنے کا بیان، دو لفظ ہیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ جی جی دوسروں کی کامیابی پہ جلنا۔ ہاں جی، اور کوئی صاحب حسد کا مفہوم بیان کریں۔ ہاں، یہ حسد ہے۔ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہو، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو، اس کو خوشحال بنایا ہو، اور اس کو اچھی گاڑی دی ہو، اچھا مکان دیا ہو، یا مثلا اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہو، یا مثلا اس کی اولاد بہت اچھی ہو، بہت سمجھدار ہو، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہو، تو یہ شخص اس تمنا کا اظہار کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ حسد ہے، اور یہ مذموم ہے۔ یہ حسد قابل مذمت ہے۔ اسلام کے اندر اس حسد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حسد سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے رشک۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کوئی اور صاحب بتلائیں۔ ہاں، یہ ہے رشک کرنا۔ رشک ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اللہ مجھے بھی دے دے۔ یہ رشک ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں دل میں کہ اللہ اس کے پاس نہ ہوتی، یہ علم یہ جو نعمت ہے یہ میرے پاس ہوتی، اس کے پاس کیوں ہے یہ؟ یعنی اس سے جلنا، جس طرح آپ لوگوں نے کہا نا، کسی سے جلنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ حسد ہے اور یہ مذموم ہے، اس کی بڑی مذمت کی گئی اسلام کے اندر۔ رشک جو ہے، رشک یہ ہے کہ آپ یہ تمنا کریں کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو صحت مند بنایا، اللہ تو مجھے بھی اسی طرح صحت مند بنا دے، اور اللہ جس طرح تو نے اس کو علم دیا ہے اسی طرح اللہ یہ علم مجھے بھی عطا کر دے، جس طرح اللہ تو نے اس کو مال دیا ہے اتنا مال اللہ مجھے بھی عطا کر دے تاکہ میں بھی نیکی کے کاموں میں یہ مال خرچ کروں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، رشک انسان کر سکتا ہے۔ حدیث سنیے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رشک صرف دو چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، فسلط علی ہلکتہ فی الحق، تو وہ راہ حق میں، حق کے راستے میں وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے نیک کاموں میں، اس پر رشک ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص دیکھے کسی کے پاس اللہ نے اس کو مال بہت زیادہ دیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ بہت صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، فقراء مساکین کو بھی دیتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، بیوگان پہ خرچ کرتا ہے۔ المہم یہ ہے کہ نیکی کے جتنے کام ہیں وہ ان میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو اس شخص پر رشک ہو سکتا ہے، اس چیز پر رشک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اسی علم کے ساتھ فیصلہ بھی کرتا ہے اور اسی کو آگے سکھلاتا بھی ہے۔ تو ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے، دل میں آرزو پیدا کرتا ہے کہ کاش اللہ تو نے مجھے اس عالم کی طرح مجھے بھی علم دیا ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح فیصلے کرتا اور میں بھی اسی طرح لوگوں کو علم سکھلاتا۔ تو یہ رشک ہے اور یہ رشک کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو رشک صرف دو چیزوں پہ ہو سکتا ہے، کسی کے مال پر اور کسی کے علم پر۔ مال پر کیوں؟ اس لیے کہ انسان نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کا متمنی ہو۔ علم پر کیوں رشک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں تمنا ہو کہ وہ خود بھی علم سے فائدہ اٹھائے اور وہ لوگوں کو بھی علم کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ تو گویا اس حدیث سے ثابت یہ ہو سکتا ہے کہ علم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر انسان رشک بھی کر سکتا ہے، ایسی نعمت جس پر انسان رشک بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ اگلا باب، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ دعا کہ اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے، اور یہ دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، ضمنی، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، پھر آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ علمہ الکتاب، اس کو کتاب کا یعنی قرآن مجید کا علم دے دے۔ اس حدیث میں دو مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے۔ ایک یہ کہ اظہار محبت کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے سینے سے لگا سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے نہیں آئے تھے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر کوئی سفر سے آئے تو اس کو سینے سے لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ معانقہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے اپنے سینے سے لگائے اظہار محبت کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اظہار محبت کے لیے کسی کو سینے سے لگا سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اس کو اے اللہ دین کا عالم بنا دے، اللہ اس کو قرآن کا اور حدیث کا عالم بنا دے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعا کی۔ عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن، قرآن کی صحیح ترجمانی کرنے والے، قرآن کی صحیح تفسیر بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسی صحابی کو اشکال ہوتا کسی آیت کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں سمجھ نہ آتی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس آیت کا صحیح مفہوم اور صحیح تفسیر اس کی بیان کر دیتے، تو اس لیے یہ ترجمان القرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کی سمجھ اور اس کا علم نصیب فرمائے۔ باب نمبر 11، باب متى يصح سماع الصغير، بیان اس بات کا کہ چھوٹے بچے کا سماع کب درست ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹا بچہ کب دینی علم کی مجلس میں آ سکتا ہے۔ چھوٹا بچہ دین کی مجلس یا دینی علم کی مجلس میں کب آ کے کچھ سیکھ سکتا ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے اس باب کے اندر۔ عنہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، بیان کرتے ہیں کہ میں آیا سوار ہو کر گدھی پر سوار ہو کر آیا، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور اس دن میں احتلام کے قریب تھا۔ احتلام کے قریب ہونے کا معنی یہ کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا، ابھی بالغ ہوا نہیں تھا، بچہ تھا لیکن بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا جس کو وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، تو بالکل بالغ ہونے کے قریب تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا الی غیر جدار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدار، دیوار کو سترہ بنائے بغیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دیوار کا سترہ نہیں تھا۔ سترہ جانتے ہیں نا، جو نمازی کے سامنے جو چیز ہوتی ہے جس کو بطور سترہ بنا کے رکھتے ہیں، چاہے دیوار ہو، چاہے وہ کرسی ہو، یہ ستون ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھا رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار کا کوئی سترہ نہیں تھا۔ یہ اس کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بغیر سترے کے نماز پڑھائے تو اس کی نماز جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ آپ سترہ رکھیں تب نماز پڑھائیں یا تب نماز پڑھیں آپ، نہیں، یہ فرض اور ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ سترہ سامنے ہو، چاہے امام ہو چاہے اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ ویسے مقتدیوں کے لیے سترے کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
کیونکہ جو سترہ امام کا ہوتا ہے وہی سترہ مقتدیوں کا ہوتا ہے. تو سترہ صرف امام کے لیے ہے یا پھر منفرد کے لیے، اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے؟ مقتدیوں کے لیے سترہ نہیں ہوتا. مقتدیوں کا سترہ وہ ہے جو امام کا ہوتا ہے. تو وہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ سترہ رکھا جائے تاکہ سامنے گزرنے والوں کو راستہ مل جائے اور آسانی سے وہ آ جا سکے. لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھے یا پڑھائے تو اس کی نماز ہی نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ورنہ اگر یہ فرض اور واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کی نماز کیوں پڑھا رہے تھے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سترہ رکھ کے نماز پڑھانا یا پڑھنا فرض نہیں ہے. اوکے. فمررت بین یدی بعض الصف. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں صف کے کسی صف کے سامنے سے گزرا. وارسلت الاتان ترتع. اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے. گدھی کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے. فدخلت فی الصف. پھر میں صف میں داخل ہوا. فلم ينکر ذلک علی. تو مجھے کسی نے برا بھلا نہیں کہا. مجھے کسی نے برا بھلا نہیں کہا. کس بات پر؟ اس بات پر کہ وہ گدھی پہ سوار ہو کر صف کے سامنے سے گزرے تھے اور پھر انہوں نے گدھی کو چھوڑا کہ وہ جائے چرے اور پھر وہ نماز صف کے اندر داخل ہوئے اور وہ نماز پڑھنے لگے. اس پر کسی نے کچھ کہا نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گدھا یا گدھی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی. نماز نہیں ٹوٹتی. اگر نماز ٹوٹتی ہوتی تو پھر یقیناً یہاں پر عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا کہ بھی آپ سامنے کیوں گزرے تھے. اور بعض اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک عورت، ایک کالے رنگ کا کتا اور ایک گدھا. کالے رنگ کا کتا اور گدھا اور عورت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر اس نے سترہ نہ رکھا ہوا ہو تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر اس حدیث کو سامنے رکھے تو گدھے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. جبکہ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی ہے. تو اس کا جواب کیا دیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ در حقیقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے سامنے گزرے تھے؟ مقتدیوں کے سامنے گزرے. امام کے سامنے نہیں گزرے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں گزرے تھے بلکہ مقتدیوں کے سامنے سے گزرے تھے. تو مقتدیوں کے سامنے تو انسان گزر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. مقتدی اگر صف بنا کے کھڑے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. یعنی اس حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ گدھے کے گزرنے کے ساتھ نماز نہیں ٹوٹتی ہے، بلکہ وہ جو حدیث ہے دوسری جس میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ان کے ساتھ نماز ٹوٹتی ہے. اگرچہ اس حدیث کے اندر کلام ہے اہل علم کا کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو پھر اس حدیث کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ ان کا گزر امام کے سامنے نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا گزر مقتدیوں کے سامنے سے ہوا تھا. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. تو اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث ذکر کیوں کی گئی؟ یہ حدیث اس لیے ذکر کی امام بخاری نے یہ باب باندھ کر کہ چھوٹے بچے کا علم کی مجلس میں آ کر کچھ سیکھنا کب صحیح ہو سکتا ہے. اس میں یہ حدیث بیان کی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ چاہے نابالغ کیوں نہ ہو تب بھی وہ علم کی مجلس میں آ سکتا ہے. چاہے چھوٹا بچہ نابالغ کیوں نہ ہو، ابھی بالغ نہ ہوا ہو، تب بھی وہ علم کی مجلس میں آ کر، دین کے علم کی مجلس میں آ کر علم سیکھ سکتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں گئے تھے، نماز کا موقع تھا لیکن بہرحال وہ موقع تو دین کا علم سیکھنے کا تھا. اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ واضح ہے. عن محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ قال عقلت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو. محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی کو یاد رکھا، وہ میں بھلا نہیں سکا. وہ کلی وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے میں کی تھی. ایک ڈول سے آپ نے پانی لیا اپنے منہ میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلی کا پانی میرے اوپر گرا، میرے چہرے پر گرا دیا.
اور اس وقت میری عمر 5 سال تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے بھول نہیں سکی. یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ چاہے 5 سال کا کیوں نہ ہو تو وہ بھی علم کی مجلس میں آ سکتا ہے. بس اس کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ شرارتی نہ ہو. شرارتی بچوں کو اجازت نہیں ہے. جیسا کہ آج کل کے بہت سارے بچے، سارے نہیں. اور دوسرا اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلی والا پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے. اگر ناپاک ہوتا کلی والا پانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی اپنے اس پیارے صحابی کے چہرے پر نہ گراتے. اور یہ اصل میں ایک محبت پیار کا ایک انداز تھا. یہ محبت پیار کے ایک انداز تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. تو دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچپن میں جب بچے نابالغ ہوں تو ان کو دینی علم کی مجلس میں لانا چاہیے، جیسا کہ ان صحابہ اکرام کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں لایا جاتا تھا. تو اس لیے چھوٹے بچوں کو لانا چاہیے ایسی مجلسوں میں اور ان کو بھی دین کا علم سیکھنے کا موقع دینا چاہیے. کسی کا کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں، اس کے بعد آگے حدیث پڑھتے ہیں. ہاں جی. دیکھیں، جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر آپ نے سترا نہیں رکھا ہوا اور عورت آپ کے سامنے سے گزر گئی، نماز آپ کی ٹوٹ گئی. حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا آپ کو، اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سترے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے. چاہے دیوار ہو، چاہے ستون ہو، چاہے کوئی کرسی ہو یا کوئی اور چیز ہو، آپ اس کو بطور سترا رکھیں. تو عورت کو اگر گزرنا بھی ہوگا تو وہ سترے کے پیچھے سے وہ گزر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی بھی ہو. حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت بی بی عائشہ لیٹی ہوئی تھی. ہاں جی. جب وہ سجدہ کرتے تھے تو وہ ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی، وہ سجدہ کر لیتے تھے اور پھر وہ اٹھ جاتے جی. وہ گزر نہیں ہوتا تھا. یہ بات ہو رہی گزرنے کی. تو وہ تو لیٹی ہوئی ہوتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. تو اگر عورت سامنے لیٹی ہوئی ہو اور ادھر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بات ہو رہی گزرنے کی. اگر کوئی عورت سامنے سے گزرتی ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. عورت کا ذکر ہے حدیث کے اندر، چھوٹی بچی کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. وہ جائز ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے. وہ اگر عورت کے سامنے مرد گزرے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ حدیث کے اندر صرف 3 کا ذکر ہے، عورت کا، گدھے کا اور کالے کتے کا. مرد کا ذکر نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو اس کو سترے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. اگرچہ سترا رکھ کے نماز پڑھنا فرض یا واجب نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سترا رکھ کے نماز پڑھیں تاکہ گزرنے والے شخص کے لیے آسانی ہو جائے. گزرنے والا شخص چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کوئی محرم عورت ہو، چاہے کوئی غیر محرم عورت ہو، آنے جانے کا راستہ آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے سترا رکھ کے نماز پڑھیں. لیکن ایک میں نے پہلے اشارہ کر دیا آپ کو کہ یہ جو حدیث ہے نا 3 شخصوں کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے. یعنی بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے اور بعض اہل علم نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو جو حضرات ان 3 کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کے قائل ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اور جو حضرات اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی. ان کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹتی، نماز جائز ہے وہ. ہاں جی. خصوصاً حرم شریف کے اندر، چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو، ویسے مدینہ منورہ کے اندر تو خیر عورتوں کا مصلی ہی الگ ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر تو بہت ناممکن ہوتا ہے کہ آپ
کسی عورت کے سامنے سے گزرے بغیر نماز مکمل کر لیں، خصوصاً اگر آپ مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے طواف کیا اور آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی تھی مقام ابراہیم کے پاس، یا آپ چاہے چاہے کتنا پیچھے کیوں نہ چلے جائیں، پھر بھی نماز میں یہی، میں تو جب بھی جاتا ہوں مجھے یہی نماز میں خوف رہتا ہے کہ میرے سامنے سے کوئی عورت نہ گزرے، لیکن پھر بھی گزر جاتی ہیں عورتیں، وہاں بچ نہیں سکتے ہیں، تو وہاں مجبوری ہے، وہاں کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ ہاں جی، بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو عمارت بناتے ہیں تو کیا وہ عمارت کسی بینک کو کرائے پہ دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بینک اسلامی ہے اور اس کے اندر غیر سودی، اس کے اندر سودی بینکاری نہیں ہے، اسلامی بینک ہے اور اس کے اندر کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، تو آپ اس کو رینٹ پہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بینک غیر اسلامی ہے یا سودی بینک ہے تو یقیناً اس بینک کو آپ اپنی عمارت رینٹ پر نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے سے تعاون کریں نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، اور گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ جب آپ ان کو رینٹ پہ دیں گے اس بینک کو تو آپ گویا کہ تعاون کر رہے ہیں، تو وہ تعاون جائز نہیں ہے۔ بعض اسلامی بینک ہیں، ہاں دیکھیں نا، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ کچھ ہاں، اگر ایسا بالکل شبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں جی، حتی الامکان بچنا چاہیے، اور ضروری تو نہیں کہ آپ بینک کو ہی رینٹ پہ دیں، آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ نہیں، نس بندی تو عورت کی ہوتی ہے نا، مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں، بھائی نے جو سوال کیا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ نس بندی کرا لے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں یا نہیں ہوتی ہے، تو نماز ہو جاتی ہے، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک وہ مسلمان ہے۔ ظاہر دیکھیں، اگر وہ خود نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اگر خود نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی کہ، اگر اس کی نماز جو ہے نماز کی شرطوں اور نماز کے فرائض کے بالکل عین مطابق ہے، اس نے شرطیں پوری کی، فرائض پورے کیے، واجبات پورے کیے، بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ ایک گناہ ہے، وہ ایک گناہ ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے کیا نماز جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے؟ ہاں جی، ہاں، اصل میں دیکھیں بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے نمازیں بھی رد کر دی جاتی ہیں۔ مثلا وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے وہ سوال کرتا ہے، صرف سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نمازیں بھی، اب مثلا حرام کھانا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے جس شخص کے پیٹ میں حرام جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی دلائل موجود ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے نمازیں نہیں رد ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ ہے نس بندی کرانا، یقیناً یہ درست نہیں ہے، چاہے مرد کرائے یا عورت کرائے، اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، لیکن یہ گناہ ہونے کے باوجود بھی اس کی وجہ سے نمازیں نہیں رد ہوتی، نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ بندہ اکیلا نماز پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں جی، جی، بینک کی نوکری جو ہے، اگر وہ بینک اسلامی ہے تو اس کی نوکری جائز ہے، اور اس کے اندر اس کے اندر سودی معاملات نہیں ہوتے تو آپ اس کے اندر ملازمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بینک جو ہے وہ سودی بینک ہے، غیر اسلامی بینک ہے، جس کے اندر سود کے معاملات چلتے ہیں، تو اس کے اندر بالکل آپ ملازمت نہیں کر سکتے،
دلیل وہی ہے جو پہلے میں پیش کر چکا ہوں، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں. جو ملازمت کرتے ہیں وہ ان سے تعاون کرتے ہیں. ہاں جی. نہیں، صرف یہ اگر خواہش پیدا ہو، یہ تمنا ہو کہ کاش ہم بھی ایسا کما سکیں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ کاش اس کو نہ ملتا مجھے ملتا، کاش یہ مال اس کے پاس نہ ہوتا میرے پاس ہوتا، اگر یہ چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ خواہش ہو کہ جتنا مال اس کے پاس ہے اتنا مال میں بھی کماتا، تو یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی حسد نہیں ہے. حسد یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ آپ یہ تمنا پیدا کریں دل کے اندر کہ یہ مال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے آپ جلیں، اور یہ کہیں کہ یہ مال میرے پاس ہونا چاہیے تھا، تو یہ حسد یقیناً بہت خطرناک چیز ہے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا. ہاں جی. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صرف ایک شخص قتل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پورے غزوات میں، پوری جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی کافر قتل نہیں ہوا سوائے ایک شخص کے. اور وہ بھی کیوں قتل ہوا؟ وہ اس لیے قتل ہوا کہ اس نے اصل میں قسم کھائی تھی، کہ اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ضرور قتل کروں گا. جی ہاں جی، اس نے بھرپور تیاری کی تھی اس کے لیے. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حملہ کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ مارا گیا. اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً امیہ بن خلف تھا. وہ امیہ بن خلف جو ہے یہ مشرکین مکہ میں سے تھا. تو یہ شخص مارا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صرف اسی وجہ سے کہ اس در حقیقت وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ خود مارا گیا. ہاں جی. جی. یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک شخص سترہ رکھ کے کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اب اس کے سامنے سے، یعنی سترہ اور نمازی کے درمیان سے ایک شخص گزرتا ہے، تو اس کو نمازی کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے، دائیں طرف یا بائیں طرف اس کو روکے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کو پیچھے دھکیل دے. اور اگر وہ انکار کرتا ہے، یعنی وہ سامنے سے گزرنے پر اصرار کرتا ہے، فإنما هو شیطان، تو آپ نے فرمایا کہ وہ فلیقاتلہ فإنما هو شیطان، آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے قتال کرے. اگر وہ یعنی زبردستی گزرنے کی کوشش کرے تب بھی آپ نے فرمایا کہ اس سے قتال کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے. تو اس لیے سترہ، جس شخص نے سترہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے سے، یعنی اس کے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے یہ. ہاں جی. منہج کا معنی ہے طریقہ کار. طریقہ کار یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو منہج کہتے ہیں. ہاں جی. ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے سامنے سترہ ہو. اور مقتدیوں کے سامنے تو سترہ نہیں ہوتا نا. ہاں گزر سکتے ہیں، ہاں بالکل گزر سکتے ہیں. ہاں جی. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.